سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ رمضان کی رونق اور رمضان کی وجہ سے مسلمانوں کے چہروں کی چمک، عبادت کا شوق، جسم کا ہلکا ہونا، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی جستجو تگ و دو ہونا، اس سب کا ایک روحانی اثر پڑتا ہے پورے ماحول پر، اور پھر ماحول سے انسان اپنے من کے اندر اثر لیتا ہے۔ تو پچھلے جمعوں کو میرے سامنے جو چہرے بیٹھے تھے اس وقت کی بشاشت الگ تھی، اور آج کی رونق اور بشاشت الگ ہے۔ دیکھنے میں واضح نظر آتی ہے کہ جلد از جلد مسجد پہنچا جائے، زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، نیکی ہو، نوافل ادا ہو، اللہ پاک رمضان میں زیادہ ثواب دیتے ہیں تو میرا ثواب زیادہ ہو جائے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ کمپٹیٹر کو چاہیے کہ نیکی میں ثواب حاصل کرنے میں خوب کمپٹیشن کریں۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ حسنات جو کہ آخرت کی کرنسی ہے، نیکیاں، ان کو زیادہ سے زیادہ کمانے میں محنت کریں۔ چنانچہ امت مسلمہ نے ایک بہترین انداز میں رمضان مبارک کا افتتاح کیا ہے، اور الحمدللہ دن کا روزہ بھی ہو رہا ہے، رات کا قیام اللیل بھی ہو رہا ہے، اور جتنا بن پڑتا ہے انسان سے رمضان المبارک کے اندر ایک مسلمان وہ کر گزرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ پر ہی فرض کر دیے گئے ہیں، علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ لوگ کوئی نئے نہیں ہیں اس میدان میں، یا کوئی انفرادی امت نہیں ہے، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے جاتے رہے ہیں۔ اچھا جی، ان پر بھی کیے گئے، ہم پر بھی کیے گئے، تو ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو روحانی کورس ہے اللہ پاک کی طرف سے ڈیزائن کیا ہوا 29 دن کا یا 30 دن کا، یہ بھوکا پیاسا رہنے سے ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ شاید آپ زندگی میں تقویدار، پرہیزگار بن جائیں، دھیان کرنے والے بن جائیں، کہ آپ کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات ہو کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ روزے کا منشا ہے۔ اگر کسی کا روزہ اس کو اس ریزلٹ کے اوپر لے آتا ہے یا اس کے قریب کر لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی مبارک ہے، رمضان بھی مبارک ہے۔ اور اگر کسی کا روزہ اس کو اس ٹارگٹ کے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہا ہے، جتنے غلط کام ہو رہے تھے ویسے ہی چل رہے ہیں یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو پھر اس کا روزہ اپنے مقصد اور منزل سے ہٹ کرے۔ معاذ اللہ، خدا نخواستہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو ایک مہینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھ کے اور پیچھے خزانے میں اسٹوریج میں تھوڑا اضافہ کرنا مقصد ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعے کو حدیث سنائی تھی، اس میں کرنے والے 9 اعمال تھے۔ اسی حدیث کے ضمن میں ایک زبردست بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔
اب آپ میں سے ہر شخص اللہ کو گواہ بنا کر یہ بولے گا، الا ماشاء اللہ اگر کوئی آزمائش میں ہے، لیکن میکسیمم افراد یہ بولیں گے کہ واقعی عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ پاک دسترخوان پر اشیاء اجناس عطا فرما دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ قال وهو اصدق الصادقین، نبی محترم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حالانکہ وہ دنیا کے سچے ترین انسان ہیں، انہوں نے بالکل برحق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کو اپنے خزانوں میں کسی اسٹوریج کی ضرورت، خالص انسان کی روحانی اور جسمانی بہتری اور ترقی کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ عنایتیں بڑی اعلیٰ ہیں، اللہ کی محبتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب یہ روزہ فرض ہونے والی آیت نازل کر دی تو عین ممکن تھا کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ معلوم نہیں اب کب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، معلوم نہیں اب کب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، گرمی بھی ہے، کام بھی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، اب یہ زمانہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ فوراً سے بغیر کسی فاصلے کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، میرے بندو یہ انگلیوں پر گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں پر یہ ہو گیا، آج ایک جمعہ ہو گیا، دوسرا جمعہ ہو گیا، دوسرا عشرہ ہو گیا، تیسرا پتہ ہی نہیں چلا جی رمضان گزر گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک روحانی کورس ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر انسان بھوک پیاس نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، تو اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ سال کے 11 مہینے جو لگاتار میں کھاتا رہا تو اللہ کے چند بندے ایسے بھی تھے جو بھوکے پیاسے رہے، جن کے پاس کبھی کھانے کو رہا کبھی نہ رہا، ان پہ اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے اوپر انسان کے جب اندر پیٹ پہ بھوک لگتی ہے نا، اندر سے کٹتا ہے، معدے کی فیلنگ آتی ہے، معدے کے اندر جو اللہ نے ایک نظام ہے، انہضام رکھا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کو میں پیس کر چورا کروں، چکی لگی ہوئی ہے اندر، ایسڈز بھی ہیں اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری باتیں اس میں۔ تو جب انسان اندر معدے سے کٹتا ہے نا، بھوک کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کو غریب بھی یاد آتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہمیں ایک بہترین سے بہترین مہینے میں اللہ پاک ہمیں داخل کر چکے ہیں، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ مسلمان کے اس عمل پر اللہ رب العزت کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو درمیان میں سے معاملے سے کک آؤٹ کر کے ہٹا دیا ہے۔ میں ذرا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی انسان کا مثلا میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ میرے ماتھے پر رکھ کے وہ بلنک کرے یار یہ بندہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے۔ کوئی کھڑا ہو کر بولتا ہے میرا روزہ ہے تو ماننا پڑے گا بھائی یہ بندہ روزے سے، اور اگر کسی نے روزہ کھا لیا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا کھایا ہوا۔ یعنی اتنی بڑی عبادت اور مخلوق کو پتہ نہیں چل سکتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کنڈیشن کو لے کے اتنے فیلڈ میں ایک محنت کش مزدور ہے یا جاب کرنے والا ہے، صبح سویرے سحری کر کے گھر سے نکلا، آفس میں آیا، کام کیا، لوگوں کا آنا جانا ہوا، پبلک ڈیلنگ میں 100 اونچ نیچ باتیں ہوتی ہیں، اپنے آفیسر کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی، اس سب میں سریا باندھا، محنت کی، اس سارے عمل میں اس کو لگی پیاس۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سارا نقشہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب پیاس لگی، پیاس لگنے کے بعد وہ آگے وضو خانے میں، وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہاتھ دھو رہا ہے وضو کے لیے، اور مسلسل اس کا دل ڈگ ڈگ کر رہا ہے، ہارٹ بیٹ اس کی تیز ہو رہی ہے کہ میرا روزہ ہے، ایک قطرہ پانی کا اندر نہ چلا جائے۔
چنانچہ وہ کلی کرنے کے لیے جب منہ میں پانی لیتا ہے نہ وہ غرارے کر سکتا ہے نہ وہ اس میں مزید مبالغہ کر سکتا ہے، وہ بس جلدی سے کلی کر کے اللہ، کیا ایمانی کیفیت ہے، کیا ایمانی کی. یہاں کوئی داروغہ نہیں بیٹھا ہوا، نہ کوئی چیک لسٹ ہے کہ جس کے لیے ایم ٹیک کی ضرورت ہو. ہلکے سے نیچے کر دے تو گیا پانی نیچے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. قربان یہ ہوتی ہے دلوں پر خدائی. یہ اللہ رب العزت کی محبت یہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ یار ایک قطرے کا 100واں حصہ بھی یہاں سے نیچے نہ چلا جائے. رب تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، بس جلدی سے منہ میں اس کا الغم بلغم کر کے باہر پھینک دیا. جب انسان انصاف کے ساتھ رب تعالیٰ کی خدائی میں اتنا بڑا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. آپ اس کے نام اعمال میں لکھ دو اس نے روزہ رکھا، بس اس کی جزا فرشتے نہیں لکھ سکتے اور نہ اللہ پاک ان سے دلوانا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. خالص ایمان، ایمانی طاقت، اللہ پاک کی محبت یا اللہ پاک کی عذاب سے ڈر کا خوف، یہ چیز انسان کے یہاں حلق میں رکاوٹ بنتی ہے اور انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا اللہ رب العزت کی محبت میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے. اب آ جاتے ہیں دسترخوان پر. لگ گئے دسترخوان، اللہ نے جتنا بھی نصیب کیا بیٹھے ہوئے، ہر چیز حلال سامنے پڑی ہوئی ہے. اٹھا کر اذان مغرب سے پہلے کھا لے، کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھنے والا، کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن سامنے سب کچھ سجایا ہوا ہے. اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ کھجور ہاتھ میں بھی لے لیتے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے، یا اللہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھجور حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن تیرے حکم کا انتظار ہے. یا اللہ تیری طرف سے اجازت آئے گی تو یہ منہ میں جائے گی، تیری طرف سے جب تک اجازت نہیں آئی اس کی طلب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، چاہت بھی ہے. یا اللہ تیری محبت میں رکے ہوئے ہیں. واللہ یہ ساری وہ ادائیں ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. مسلمان کو اپنے روزے کو صبح سے لے کر شام تک ایسا پیار کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ انسان بولے اللہ پاک نے میرے ہاں ایک مہمان بھیجا ہے، اس کی جتنی قدردانی میرے سے ہو سکتی ہے میں کروں. مفہوم ہے کہ یہ رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں جا کر امت کے احوال بیان کرتے ہیں. رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے دربار میں سفارش کرتے ہیں، یا بندے کے حق میں کرتے ہیں یا بندے کے خلاف کرتے ہیں. رمضان اور قرآن کی سفارش بندے کے حق میں ہو یا خلاف ہو، اللہ کے دربار میں یہ سفارش سنی جاتی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، روزہ گالم گلوچ کرنے سے ڈھال ہے، روزہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے ڈھال ہے. بہت ساری چیزوں سے روزہ آڑے آ کر رکاوٹ بنتا ہے. عام طور پر انسان بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، لیکن جب انسان روزے سے ہوتا ہے ہر وقت اس کی یہ جو سکس سینس ہے، ایک احساس ہے جو اس کو مسلسل انڈیکیٹ کرتا ہے بھائی ایک ساتھی ساتھ لگا ہوا ہے، ایک احساس ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، مجھے اس کا لحاظ اور خیال کرنا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اس کو یہ دھیان رہے، یہ تعلق رہے، اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرتا رہے، اسی طرح بچا کر صبح سے لے کر شام تک روزے کو لے جائے. اللہ رب العزت ایسے روزے پر 5 انعام دیتے ہیں. تیار ہیں 5 انعاموں کے لیے؟ صبح سے لے کر شام تک بچا کر کے اپنے روزے کو بچا کر اللہ کے دربار میں سبمٹ کرنے تک اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ایسے روزے کو اللہ پاک 5 انعام دیتے ہیں. فرمایا روزہ دار کے پہلا انعام، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو روزے کی وجہ سے معدے میں پیدا ہوتی ہے، منہ والی نہیں، منہ میں آپ مسواک بھی کریں گے اور مغرب سے لے کر سحری کے درمیان آپ ٹوتھ پیسٹ بھی کریں گے. روزے کے دوران مسواک کرنا منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں،
لیکن روزہ رکھنے سے بعض اوقات معدے کے اندر کے بخارات بدبو پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں مشک و عنبر خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، روزہ دار کے لیے دریاؤں اور سمندر کی مچھلیاں اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ عام دنوں میں یہ کام نہیں ہوتا، یہ اس روزہ دار کے لیے جو صبح سے لے کر شام تک اللہ پاک کی امانت کو ادا کرے گا۔ نمبر 3، روزہ دار کے لیے جنت کو روزانہ سنوار دیا جاتا ہے۔ روزانہ جنت مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے، یہ اور منادی آواز لگاتا ہے جنت میں کہ میرے وہ نیک بندے قریب ہے کہ دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی تکالیف سے، دنیا کے امتحانوں سے فارغ ہو کر آج رات یا کل رات کسی وقت جنت میں حاضر ہو جائیں، یہاں ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا جائے۔ اور فرمایا روزہ دار کے لیے 2 انعام ہیں۔ ایک انعام، ایک خوشی، جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، جیسے ہی کھجور یا پانی کے گھونٹ لیتا ہے تو روح کے اندر ٹھنڈک آتی ہے، پانی جاتے ہوئے محسوس ہوتا ہے اب یہاں پہنچا، اب یہاں یہ معدے میں پہنچ گیا۔ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، رب تعالیٰ کا حکم پورا ہوا، اب افطاری کرنی ہے، بھوک پیاس ہے وہ مٹنی ہے انشاءاللہ، اور جسم کے اندر تندرستی آنی ہے۔ ہر بندہ روزانہ افطار کرتے وقت اس خوشی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یقین ہو گیا؟ اب ایک بہت بڑی خوشی اس کے بعد آنے والی ہے۔ جیسے اس پہلی خوشی پر یقین ہو گیا، ویسے ہی دوسری خوشی پر یقین رکھنا ہے۔ اور وہ دوسری خوشی یہ ہے کہ روزہ دار کو ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت ملے گی انشاءاللہ۔ پہلی خوشی کا احساس ہو گیا دسترخوان پہ، دوسری خوشی کا بھی اللہ پاک ایسی احساس نصیب فرما دے کہ یا اللہ یہ عبادت، یہ بھوکا پیاسا رہنا محض عادت کے طور پر نہ ہو، صرف یہ معاشرے کے طور پر سب نے روزہ رکھا ہے تو میں بھی رکھ لوں، بلکہ روزے کے اندر سے وصول کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو دکھائیں یا اللہ یہ بھوکا پیاسا رہنا تیری خاطر ہے، تیری محبت کی خاطر ہے، یا تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیرے خوف میں ہے۔ عموماً مسلمان اللہ پاک کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں قیامت والے دن ٹھنڈی ہوں گی کہ جو دین متین اور اس کے احکامات میں امت کو دے کر گیا، امت نے اس کی پاسداری کی۔ اب حسب عادت میری عادت رہتی ہے سب سے پہلے کسی شرعی عمل کے فضائل، اس کی خوشخبریاں، اس کے انعامات بتائے جائیں۔ اگر کوئی ایسا کام نہیں کرتا، یہاں محفل میں بیٹھا ہے یا اس کیمرے کے ذریعے سے میری وہ بات سنے گا، ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو ہٹا کٹا کڑیل ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا، پیٹ کا ہلکا ہے، پیاس اس کو بہت لگتی ہے، نفسانی خواہشات سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے معزز سامعین یاد رکھیں، اس وقت نے نہ آج سے پہلے کسی کا انتظار کیا ہے، نہ آج کرے گا، نہ آج کے بعد کرے گا۔ یہ رمضان کی گھڑیاں گزرتی جائیں گی، حقیقی مومن ان رمضان کی گھڑیوں سے وصول کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، لیکن وہ کامچور جو نام کا مسلمان ہے، حیثیت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود نشے میں لت پت ہے، شراب پی رہا ہے یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، واللہ ٹائم اس پر بھی گزرے گا، ٹائم حقیقی مومن پر بھی گزرے گا۔ بعد میں آنے والا لمحہ اس مسلمان کے لیے عید مبارک کا ہوگا، جبکہ اس کے لیے حسرت، ناکامی اور بدنامی کا ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص جو رات کے قیام اللیل سے آنکھ چراتا ہے، قطع نظر اس سے کہ کتنی رکعات ہیں، اس سے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن افطاری وہ ایسے دبا کے کرتا ہے کہ ایک طرف دسترخوان پڑا ہوا ہے، دوسری طرف وہ بھی پڑا ہوا ہے۔ پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ عشاء کی اذان ہو اور وہ مسجد میں جائے اور وہاں نماز ادا کرے، یہ اپنے آپ کو اس نے ایکسٹرا بیزی کیا ہوا ہے، وہ قیام اللیل میں حاضر نہیں ہوتا،
نہ نماز تراویح میں حاضر ہوتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بس کسی طرح روزہ درمیان تک لے گیا اور بس جان چھڑا دی۔ وقت اس سستی مارے کبھی گزرے گا اور وقت اس پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بوڑھے نمازی کا بھی گزرے گا، لیکن نتیجہ دونوں کا یکسر مختلف ہوگا۔ واللہ ایک کی عید مبارک ہوگی، دوسری کی عید مبارک نہیں ہوگی، وہ بس معاشرے کی ایک ریت کہلائے گی۔ چنانچہ جتنا وقت گزر گیا اس پر حسرت ہونی چاہیے، یا اللہ کچھ نہیں ہو سکا، کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئندہ کے لیے تھوڑا نر کا بچہ بن کے، مرد بن کے، غیرت دکھا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ 11 مہینے اللہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ میرے لیے آپ لوگ رات کو کھڑے ہوں، فرض نماز پڑھیں، سنت اور وتر گھر میں پڑھیں۔ 1 مہینہ اللہ رب العزت یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس مہینے عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا ہے، اس مہینے اپنے آپ کو جان بچانے کی کوشش نہ کریں کہ دیر بند کا تھکا ہوا ہوں، یہاں تراویح لمبی ہو رہی ہے، وہاں چھوٹی ہو رہی ہے۔ بھائی 1 مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو عبادت میں اپنی تھکان دکھانی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں یہ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں۔ 29-30 شعبان کو تراویح نہیں ہو سکتی، قیام اللیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عید کی رات کو پورا کا پورا معاشرہ آ جائے، امام صاحب پورا مہینہ ہم سے غلطی ہو گئی، عید کی رات بڑی رات ہے، چنانچہ آج ہم تراویح پڑھنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب بولے گا جی اللہ خیر صلاح معافی کرو، اتنی مشکل سے تو پورا مہینہ گزرا ہے، آج رات اللہ کا حکم نہیں ہے، لہٰذا جو گزر گیا ضائع ہو گیا سو ہو گیا، آج آپ کے جذبے کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں ذرا کمر بستہ ہو کر اللہ کو دکھائیں، یا اللہ تو نے یہ مہینہ نصیب کیا۔ واللہ جو لوگ زمین کے نیچے ہیں ان کی کتنی حسرت ہے کہ رمضان ان کا زمین کے اوپر آ جائے، اور ہم لوگ جو زمین کے اوپر ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے بھی سہولت مل جائے، یہاں سے بھی دیکھ لیں کتنا کٹ ہو سکتا ہے معاملہ، ادھر سے بھی اندر، ادھر سے بھی اندر۔ تو اس 1 مہینے کے اندر آسائش تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، عبادت میں تھکا کر اللہ رب العزت کو اپنی تھکاوٹ کا اظہار کریں، یا اللہ یہ جان تو نے دی، اس کو تیری عبادت میں تھکا دیا، اس کو قیامت والے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم راضی ہو جائیں اگر اس طرح ہمارا رمضان گزر جاتا ہے تو عید کی رات کو مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ میرے لیے آپ کے لیے اللہ پاک آسان فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔